نبينا محمد كما تحمد الله صلى عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وخطبنا وفريدنا ونظامنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. پڑھیں اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب اللهم صل عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. محفل میں موجود علماء کرام، مداح خیر الانام اور تمام سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس گھڑی کا انتظار پچھلے 11 دنوں سے محفلوں سجا کر کے کیا گیا تھا، وہ مبارک رات آج آ چکی ہے. آمنہ کا لال، ہم غریبوں کا غم گسار، سید ابرار و اختیار، آقائے نامدار، مکے مدینے کے تاجدار، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا آج کی اس مبارک رات میں مکۃ المکرمہ کی مبارک سرزمین پر تولد فرما چکے. محفل میلاد جس غرض سے سجائی جاتی ہے، آج وہی رات ہے، میلاد کی رات. محفل میلاد چونکہ ہم تو سال بھر میں مناتے رہتے ہیں،
کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، ہمارے گھر میں غم کا موقع ہو، محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔ لیکن میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کا ذکر، حضور کی میلاد منانا یعنی ولادت کا چرچا کرنا، ذکر کرنا۔ آج وہ عین رات آ چکی ہے، تو اس رات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آج بندہ جو بھی مانگنا چاہے، جو بھی طلب کرنا چاہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آج کی رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوگی، بشرطے کہ ہمیں دل کی گہرائی کے ساتھ آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور کی محبت کو دل میں بسا کر کے اگر ہم آج کی رات گزاریں گے، ایک رات ہمارا جاگنا ہمارے سال کی ساری راتوں کی نیند میسر کرتا ہے۔ آج کی رات میں اگر بندہ رات کو جاگ کر کے حضور کی نعت پڑھے، حضور کی نعت پڑھے، منقبت پڑھے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، خدا کی بندگی کرتا رہے، نفل نمازیں پڑھتا رہے، آج کی رات اگر بندہ جاگے گا تو پورا سال اللہ اس کو سکون اور چین کی نیند عطا کرے گا۔ کیونکہ آج بندہ جو بھی مانگنا چاہے، جو بھی طلب کرنا چاہے، جو بھی لینا چاہے، خدا کے حضور بس اپنا معروضہ پیش کر کے تو دیکھے، اللہ یقیناً آج کے رات کی برکت سے اسے عطا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آخری رات اس نشست کی ہے ہماری، اس محفل کا آغاز، اپنی گفتگو کا آغاز نعت رسول مقبول سے کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ آمنہ تیرے گھر آ کر، آمنہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ دور ہوا دنیا سے اندھیرا، دور ہوا دنیا سے اندھیرا، آئے آقا ہوا سویرا، ہوا سویرا۔ عبداللہ کے گھر آنگن، عبداللہ کے گھر آنگن، خوشیوں کے بادل چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ سوکھی تھی گلشن میں گلیاں، سوکھی تھی گلشن میں گلیاں، سونی تھی مکے کی گلیاں، مکے کی گلیاں۔ ان کے قدم سے چاروں جانب، ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے،
میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہار چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ مشکل تیری ٹل جائے گی، مشکل تیری ٹل جائے گی، سوکھی کھیتی پھل جائے گی، سوکھی کھیتی پھل جائے گی، پھل جائے گی۔ دائی حلیمہ تیرے سوئے، دائی حلیمہ تیرے سوئے، بھاگ جگانے آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ جو ہے سب نبیوں کے سرور، جو ہیں سب نبیوں کے سرور، جان مسیحا خضر کے رہبر، خضر کے رہبر۔ جھولی بھرنا کام ہے جن کا، جھولی بھرنا کام ہے جن کا، آج وہ داتا آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ مجھ کو ندا آئی ہے محسن، مجھ کو ندا آئی ہے محسن، دنیا کو بتلا دے محسن، بتلا دے محسن۔ جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا، اپنے گھر کو سجائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہار چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحمد اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحمد اللہم صلی علیہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اکثر آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ جو جمعہ کی رات ہوتی ہے وہ فضیلتوں والی ہوتی ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کو گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کو گزارنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے وہ بھی بڑی فضیلتوں کی حامل ہوتی ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی بھی، بڑی شان ہے اس کی۔ بقرعید کی جو رات ہوتی ہے اس کا بھی بڑا مرتبہ ہے۔ مطلب مبارک راتیں جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا خصوصاً مقام ہوتا ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک رات عظمتوں بھری ہے، ہر ایک رات ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔
جو لوگ رات کو قیام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً ان کے اوپر نظر توجہ فرماتا ہے۔ ایک ایک رات عظمتوں والی ہے، چاہے پہلی رات ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، کوئی بھی ہو، عظمتوں والی رات ہے۔ لیکن اس کے باوجود رمضان میں ایک رات ایسی ہے، ایک رات ایسی ہے جو تمام راتوں سے بڑھ کر کے فضیلت کی حامل ہے، زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ وہ ایک رات ہے، کون سی رات ہے وہ رات ہے شب قدر کی، شب قدر کی رات ہے، بہترین فضیلتوں کی حامل ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس شب معراج بھی ہے، شب برات بھی ہے، لیکن جو فضیلت، جو عظمت، جو شان، جو رتبہ، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شب قدر کا ہے، وہ کسی اور رات کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ قرآن جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، قرآن ہمارے سامنے آیتوں کی شکل میں آتا رہا، لیکن مکمل قرآن شب قدر کے دن، شب قدر کی رات میں نازل ہوا۔ شب قدر جو تھی اس وقت نازل ہوا، اس رات کو نازل ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو فضیلتوں والی بنا کر کے رکھا، عظمتوں والی بنا کر کے رکھا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو جس رات میں قرآن آ جائے وہ رات فضیلتوں والی ہو جائے، وہ رات عظمت و شان والی ہو جائے، کیونکہ اس رات میں قرآن اترا ہے۔ ارے جب قرآن اترے تو رات عظمتوں والی ہو جائے، تو جس رات میں صاحب قرآن نازل ہو جائے وہ 12 ربیع الاول عظمتوں والی کیسے نہ ہو جائے؟ یا رسول اللہ سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ تو یہ رات عظمتوں والی ہے، وہاں قرآن نازل ہوا تھا شب قدر میں، اس لیے وہ رات افضل، فضیلتوں والی رات۔ لیکن اس رات میں قرآن نہیں، وہ آیا جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، وہ تشریف لایا ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ آیا ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ زمین نہ سجائی جاتی، اگر میرے آقا نہ ہوتے یہ آسمان نہ سجایا جاتا، میرے آقا نہ ہوتے ہمیں اور آپ کو زندگی میسر نہ ہوتی، میرے آقا نہ ہوتے کسی نبی کو نبوت نہ ملتی، میرے آقا نہ ہوتے کسی ولی کو ولایت نہ ملتی، میرے آقا نہ ہوتے کسی صحابی کو عظمت نہ ملتی، میرے آقا نہ ہوتے کسی کو صحابیت نہ ملتی، میرے آقا نہ ہوتے کسی کو عظمت نہ ہو ملتی، کسی کو شان نہ ملتی۔ حد تو یہ ہے کہ یہ کائنات ہی نہ ہوتی، یہ کائنات ہی نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتے۔ جو کچھ بھی بنایا گیا وہ میرے مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا، میرے آقا کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، آج ہم اور آپ عید میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا۔ جو بندہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے آج کی رات دامن طلب کو پھیلاتا ہے، تم یہاں پھیلائے گا، ادھر رب تیری جھولیوں کو بھرتا ہوا نظر آئے گا، رب جھولی کو بھرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہاں محبوب و محب کی بات ہے، یہاں محبوب و محب کی بات ہے۔ احد اور احمد، احد رب کی ذات، احمد میرے آقا کی ذات۔ احمد اور احد میں اگر کوئی فرق ہے، کوئی دوری ہے تو وہ لفظ میم ہے، الف ہا دال احد، الف ہا میم دال احمد۔ اردو لوگ جو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ احمد اور احد اس میں جو فرق ہے صرف میم کا فرق ہے، اور عاشقین فرماتے ہیں کہ وہ بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ میم سے تو محمد بنتا ہے، وہ بھی فرق نہیں ہے، میم سے تو محمد بنتا ہے۔ تو اب ہم
گنہگاروں کو اگر خدا کا در چاہیے، ہم گنہگاروں کو اگر خدا تک رسائی چاہیے، ہم گنہگاروں کو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جا در مصطفیٰ پر چلا جا، حضور کے در پر چلا جا، حضور کے در کی غلامی کر لے، اس لیے کہ تجھے اگر حضور نے اپنا غلام بنا لیا تو سمجھ لینا تو صرف مصطفیٰ کا نہیں خدا کا غلام بنے گا، کیونکہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں، جو حضور کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی نہیں ہے، اللہ کا بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بننا ہے تو در مصطفیٰ پر آ جا۔ آج ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی خاص رحمت ہوئی، ایسی خاص نوازش ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا، اپنا پیارا عطا کر دیا۔ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی جہاں میں ایسا کہ جو جسے بے انتہا چاہتا ہو وہ عطا کر دے؟ ہے کوئی ایسا؟ بس ایک رب کی ذات ہے، ہمارے پالن ہار کی ذات ہے، وہ معبود حقیقی کی ذات ہے کہ جب بندوں کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ذریعہ دینا تھا تو اپنے محبوب کو عطا کر دیا، اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے بنی اسماعیل میں سے ابن کنانہ کو چن لیا۔ کنانہ حضور کی آبا و اجداد میں سے ہے، بنی کنانہ کو چن لیا۔ بنی کنانہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے چن لیا، مجھے چن لیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، اے میرے ماننے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، اولاد آدم کا مجھے سردار بنایا، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہوں کہ اللہ نے اولاد آدم کا سردار بنایا۔ فرمایا میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو سب سے پہلے قبر کو پھاڑ کر کے باہر نکلے گا، سب سے پہلے جو باہر نکلنے والی شخصیت ہے وہ حضور فرماتے ہیں میں ہوں، اور فرماتے سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا، سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا، اے گنہگاروں ناز کرو اپنی قسمت پر، نازا ہو جاؤ اپنی قسمت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے کہ جو نبی پیدا ہوتا ہے تو امتیوں کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ سے کہتا رب حبلی امتی، جب سفر میں ہوتا ہے رب حبلی امتی، جب حجر میں ہوتا ہے رب حبلی امتی، ہر جگہ پر امتیوں کا سوچتے ہیں۔ وہ آقا ہمیں میسر ہوئے، فرماتے ہیں سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا وہ میری ذات ہوگی، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت سنی جائے گی وہ بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی، وہ بھی آقا کی ذات ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اے گنہگاروں، اے حضور کا میلاد منانے والوں، حضور سے عقیدت اور محبت کرنے والوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے، اور میری شفاعت سنی جائے گی، میری شفاعت قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ اور حضور کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ حضور کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں آقا کی محبت ہوگی۔ شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کے دل میں حضور کا عشق ہوگا، حضور سے جو محبت کرتے ہوں گے۔ مصر کے اندر ایک گھر تھا جو ہر سال محفل میلاد کا انعقاد کرتا تھا، ہر سال محفل میلاد مناتے تھے، بڑی دھام دھوم کے ساتھ 12 کے 12 دن نیاز کرتے اور لوگوں کو بلاتے، بچوں کو بلاتے، جو بھی نکلتا اسے دیتے رہتے۔ ان کے قریب میں ایک عورت رہتی تھی، وہ عورت مسلمان نہیں تھی، مسلمان تھی، غیر مسلم تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ پڑوسی میں جو رہتے ہیں وہ لوگ یہ لگاتار جشن کیوں مناتے ہیں؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی ولادت ہو رہی ہے، تو اس نبی کی ولادت کی خوشی میں وہ یہ جشن مناتے ہیں۔
کہا اچھا ایسی بات ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ اس نے کہا تو کیا میں ان کی یاد میں کچھ بانٹ سکتی ہوں؟ شوہر سے اجازت مانگی کہ کیا میں کچھ دے سکتی ہوں؟ کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، تم بھی دے دو۔ اب اس نے بھی ایک دن اس نے شیرنی تقسیم کی۔ اب جس دن اس نے شیرنی تقسیم کی، اسی رات کو اس کے خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ سوچیں، سچائی کے ساتھ صرف ایک دن جشن میلاد منایا، سچائی کے ساتھ، کیونکہ اس کے پاس ابھی تک دولت ایمان تو تھی نہیں، مسلمان تو نہیں تھی وہ، لیکن اس کے باوجود سچائی کے ساتھ، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، اپنی شان اور رتبے کو بتانے کے لیے نہیں، لوگوں کے درمیان میں اپنی واہ واہی کرانے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کی محبت میں، حضور کو راضی کرنے کے لیے ایک دن، بس ایک دن اس نے شیرنی تقسیم کی۔ اسی رات حضور خواب میں تشریف لائے، اس کو حضور میں دیدار کرایا۔ دیدار ہوا کچھ ایسے کہ وہ عورت کھڑی ہے، توجہ طلب بات ہے، عورت کھڑی ہے، حضور صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف لا رہے ہیں، نورانی شکل و صورت دیکھ کر کے وہ عورت تھوڑی دیر تکتی رہ جاتی ہے، دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اتنا خوبصورت تو آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں، اتنا پیارا تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، پایا ہی نہیں ہے، کون ہے یہ؟ دیکھتی رہ گئی، تکتی رہ گئی۔ اب تھوڑی دیر گزرتی ہے، جب اس کے ہوش آواز ٹھکانے آتے ہیں، ایک انسان گزر رہا ہوتا ہے، اسے روک کر کے پوچھتی ہے اے آنے والے بتا تو صحیح یہ کون ہے، ان کا تعارف تو کرا، بتا تو صحیح یہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں، ارے یہ تو نبی آخر الزمان ہے، یہ تو مسلمانوں کے نبی ہے، یہ تو وہی ہے جن کے لیے لوگ محفلیں سجاتے ہیں۔ کہا اچھا یہاں پر تشریف لائے ہماری گلی میں؟ کہا ہاں اس لیے تشریف لائے کہ جو کوئی بندہ محفل میلاد سجاتا ہے، میرے مصطفیٰ خود جا کر کے اسے بدلہ عطا فرماتے ہیں، خود جا کر کے اسے بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ عورت جب دیکھتی ہے سوچتی ہے، کہا اگر میں نے ان کو پکارا تو کیا میری صدا کو سنیں گے؟ اگر میں ان کو آواز دوں گی تو کیا یہ میری صدا کو بھی سنیں گے؟ بتانے والے نے بتایا کہ ارے تیری تو صدا کیا، تو آواز دے گی تیری صدا سنے یہ تو دور کی بات ہے، جو صدا نہیں دے سکتے ہیں، جن کے منہ میں زبانیں بھی نہیں ہے، وہ بے زبانوں کی زبانیں بھی سنتے ہیں، بے زبانوں کی زبانیں بھی سنتے ہیں۔ اس نے آواز لگائی، جیسے ہی آواز لگائی حضور نے کہا لبیک، حضور نے کہا لبیک۔ سارے مجمع سے ہٹ کر کے اس عورت کے پاس آئے، اس عورت کے پاس آئے۔ جب وہ عورت اپنے سامنے حضور کا جلوہ دیکھتی ہے، فوراً قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ نبی کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے اخلاق اتنے بہترین، جس کے اخلاق اتنے بہترین ہو، وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان بن جاتی ہے وہیں حضور کے قدموں میں، مسلمان بن جاتی ہے۔ اب خواب مکمل ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اب وہ صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے کہ صبح ہوگی تو میں ان کی نیاز کروں گی، صبح ہوگی تو میں لنگر لٹاؤں گی، صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مناؤں گی، ان کی آمد کا چرچا کروں گی۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس کی رات میسر ہو جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے۔ جب رات گزر گئی، صبح ہوتی ہے، اٹھتی ہے، اپنے کمرے کے باہر نکلتی ہے، جیسے باہر نکلتی ہے سامنے دیکھا کہ اس کا شوہر کھڑا ہے، اس کا شوہر کھڑا ہے اور وہ نیاز کا انتظام کر رہا ہے، چاول کو لے کر کے آیا ہے، مٹھائی کو لے کر کے آیا ہے، باورچی کو لے کر کے آیا ہے، دیگ کو لے کر کے آیا ہے، وہ انتظام کر رہا ہے، سامنے سب سجائے ہوئے کھڑا ہے۔ یہ عورت جاتی ہے اس کے بعد اور کہتی ہے کہ کیا بات ہے، یہ کس بات کی تم تیاری کر رہے ہو، کس بات کا انتظام کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا، وہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا۔ کہتا ہے میں بھی تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج میں بھی لنگر کو لٹانا چاہتی ہوں، آج میں بھی کھانا کھلانا چاہتی ہوں، آج بھی میں محفل میلاد کو سجانا چاہتی ہوں، آج میں حضور کا جشن منانا چاہتی ہوں۔ کہا اچھا حضور کا جشن منائے گی، حضور کی یاد منائے گی؟ کہا ہاں حضور کی یاد منانا چاہتی ہوں، حضور کا جشن منانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے کہ گزشتہ شب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور خواب میں تشریف
تشریف لانے کے بعد مجھے مسلمان بنایا تھا، مجھے مسلمان کیا تھا، اور میں اس اسلام پر قائم ہوں، اسلام پر قائم ہوں۔ اسی خوشی میں مجھے محفل میلاد سجانی ہے، مجھے یہاں پر لنگر لٹانا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ارے عورت، یہ تو محفل میلاد کی بات کر رہی ہے، لنگر لٹانے کی بات کر رہی ہے، کھانا کھلانے کی بات کر رہی ہے، یہ بعد میں کرنا، میں جو کر رہا ہوں وہ بھی حضور کی آمد کے لیے کر رہا ہوں، حضور کا لنگر بنا رہا ہوں، حضور کے نام پر سب تیار کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے حضور خواب میں تیرے آئے تھے، میرے بھی تشریف لائے تھے، میرے خواب میں بھی آئے تھے، تجھے بعد میں مسلمان بنایا تھا، مجھے پہلے مسلمان۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول۔ یا رسول یا رسول۔ تو محفل میلاد سجانا کتنی عظمتوں والی بات ہے، کتنی شان والی بات ہے۔ حضور کے نام پر لنگر لٹانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، حضور کے نام پر کھانا کھلانا معمولی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر یقیناً حضور کی نظر توجہ ہے۔ اگر سچائی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، حضور کے عشق میں اگر آپ نے محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے تو یقیناً اس کا اجر خدا تو دے گا ہی دے گا، میرے مصطفیٰ بھی عطا کریں گے، میرے آقا بھی عطا کریں گے، کیونکہ آپ نے ان کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے، ان کی عقیدت میں یہ سب کچھ کیا ہے، آقا کی محبت میں وہ نور پاک مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک بطنوں سے منتقل ہوتا ہوا، پاک پیشانیوں میں منتقل ہوتا ہوا، پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا۔ بات کافی طویل ہے، لیکن مختصراً تھوڑے تھوڑے واقعات بیان کر کے آج کی اس رات میں حضور کی ولادت کا جشن جو منا رہے ہیں اس کے تعلق سے کچھ بات کریں۔ حضرت جناب عبد المطلب کون؟ حضور کے دادا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کے پاس جب یہ آیا نور تو ان کی بھی پیشانیوں میں ایسا چمکتا تھا کہ دیکھنے والے آپ کو تکتے رہ جاتے تھے۔ نور پاک مصطفیٰ ہے، یقیناً آپ کا نور تو اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ جہاں نور آ جائے وہاں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا۔ حضور اگر قبر میں بھی تشریف لائیں تو قبر بھی منور ہو جائے، حضور اگر قبر میں آ جائیں تو قبر بھی منور ہو جائے، حضور مدینہ میں آرام فرما ہے تو مدینہ بھی منور، حضور گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے تو گنبد خضرا بھی منور، حضور مسجد نبوی کے اندر آرام فرما ہے تو مسجد نبوی بھی منور، حضور جس راستے سے گزر جائیں وہ راستہ بھی منور، حضور جس چیز کو چھو لے وہ چیز بھی منور، اور حضور کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو جائے وہ چیز بھی منور ہو جائے، اور حضور کی نسبت میں آ جائے وہ انسان بھی منور ہو جائے، اور جو اہل بیت اطہار میں شامل ہو جائے وہ بھی منور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے بریلی کا تاجدار کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ نور پاک مصطفیٰ ہے، نور پاک مصطفیٰ، اور نور اسی کو نظر آتا ہے کہ جو دیکھنے کی نگاہ رکھتا ہے، نور اسی کو نظر آتا ہے جو دیکھنے کی نگاہ رکھتا ہے۔ بیل کے آگے بین بجاؤ بیل بیٹھی پگرائے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیل کے سامنے بین بجائیں گے تو بیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا یہ کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے سیدوں کا مرتبہ و مقام، نور اگر کسی کو نظر آیا تو وہ بریلی کے تاجدار کو نظر آیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو نظر آیا، اور کسی کو نظر نہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدوں کے اندر جو نور ہے اسے دیکھنے کے لیے احمد رضا کی نگاہ چاہیے، اسے دیکھنے کے لیے احمد رضا کی نگاہ چاہیے۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے کہ جنہوں نے صرف دیکھا نہیں، خوشبوں سے سید کو پہچان بھی لیا۔
خوشبو سے سید کو پہچان بھی لیا، نور ہے، یہ نور ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر، اعلیٰ حضرت اتنی عظمتوں والے، اتنی شان والے، اتنے رتبے والے، اتنے بڑے مقام والے، لیکن اس کے باوجود سید نہیں، سید نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی کتابوں آپ نے لکھی ہے، اتنی حضور کی بارگاہ میں منقبتیں لکھی ہے، وقت کے مجدد ہے، محدث ہے، مفتی ہے، امام ہے، سب کچھ ہے، لیکن سید نہیں۔ یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت سید ہوتے اور پھر سید کی تعظیم کرتے اور سید کا احترام بتاتے تو زمانہ کہتا کہ خود کی تعریف کر رہا ہے، خود کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو پٹھان بنایا تاکہ وہ پٹھان ہوتے ہوئے سیدوں کی عظمتوں کو بتائے اور زمانے والے کو دکھائے کہ اگر عاشق ہو تو احمد رضا کے جیسا اور معشوق ہو تو مصطفیٰ کے گھرانے کے جیسا، معشوق ہو تو مصطفیٰ کے گھرانے کے جیسا۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کو نور نظر آتا، حضور کا نور دیکھتے تو حضور کا نور پاک جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا ہر جگہ چمکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب آپ سو رہے تھے، اچانک سے گھبرا کر کے اٹھ گئے، گھبرا کر کے آپ اٹھ گئے اور فوراً پسینے سے تربتر ہو کر کے اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں نے بڑا ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیسا خواب؟ کہا ایسا خواب دیکھا ہے کہ جو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے جتنے معبودین ہیں وہ تو حالانکہ موحد تھے، کبھی بھی حضور کی نسل میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہوا، حضور کی نسل میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہوا، کسی نے بھی غیر کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، وہ خدائے واحد کے پرستار تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا عجیب خواب دیکھا کہ مکے سے سارے بت کو گرا دیا گیا ہے، سارے بتوں کو ختم کر دیا گیا ہے، جتنے بھی معبودین وہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں سب کو مٹا دیا گیا ہے۔ فوراً گھبرا کر کے کاہن کے پاس جاتے، وہ کہ جو خواب کی تعبیر جانتا تھا، فوراً گئے اور کہا کہ ایسا خواب میں نے دیکھا ہے۔ کاہن نے بتایا کہ اگر یہ خواب تمہارا سچا ہے تو عنقریب تمہاری نسل میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کے چرچے نہ صرف مکہ میں، نہ صرف عرب میں، بلکہ دو جہاں میں بھی اگر گیت گائے جائیں گے تو اسی کے گیت گائے جائیں گے، اسی کے ترانے گائے جائیں گے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی ذات ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہے، حضور کے دادا ہے۔ جب اس زمانے میں بھی قحط پڑتا تھا، حضور کے زمانے سے پہلے حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی اور حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے زمانے میں جب قحط پڑتا تھا، سوکھا پڑتا تھا، برسات نہیں ہوتی تھی، تب بھی آپ کی امانت کو دیکھ کر کے، آپ کی عظمت کو دیکھ کر کے، آپ کے رتبے کو دیکھ کر کے، آپ کی پاک دامنی کو دیکھ کر کے زمانے والے حضرت عبد المطلب کو پہاڑی کے اوپر لے جاتے، وہاں جا کر کے اپنے معبودوں سے کہتے اے میرے خدا عبد المطلب کے صدقے میں بارش نازل فرما دے، عبد المطلب کے صدقے میں بارش نازل فرما دے۔ اسی وقت حضرت سیدنا عبد المطلب کے صدقے سے کی گئی دعا کو اللہ قبول کرتا تھا اور فوراً بارش کا نزول فرماتا تھا، بارش کا نزول فرماتا تھا۔ حضرت عبد المطلب یہ کون ہے؟ حضور کی اصل، حضور کی اصل ہے حضرت عبد المطلب۔ آؤ حضور کی نسل کی طرف دیکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑتا تھا، جب سوکھا پڑتا تھا، جب بارش نہیں ہوتی تھی، آپ اہل بیت میں سے کسی کو لیتے، آپ نبی کے گھرانے میں سے کسی کو لیتے اور جاتے، وہاں جا کر کے پہاڑ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے اے رب ذوالجلال، حضور کے آل کے صدقے میں دعا ہماری قبول فرما، حضور کی آل کے صدقے میں۔ حضرت عمر فاروق، زمانے والے سیدنا عمر فاروق کی عظمت کو کیا سمجھے، کیا جانے سیدنا عمر فاروق کا مرتبہ، ان کا مقام، جن کو دیکھ کر کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہو، وہ حضرت عمر فاروق کی ذات ہے۔ شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا، جس راستے سے عمر تشریف لاتے، حضرت عمر آتے، وہ سیدنا عمر، اور زمانہ کہتا ہے کہ وہ اہل بیت سے دشمنی کرتے تھے۔ ارے ان کے زمانے میں بھی جب بارش کی ضرورت ہوتی، وہ خود اپنے وسیلے سے نہیں، نبی کے گھرانے کے وسیلے سے دعا فرماتے۔
حضور کے گھر والوں کے وسیلے سے دعا فرماتے رب ذوالجلال اہل بیت مصطفیٰ کے صدقے میں بارش کا نزول فرما، حضور کے صدقے میں بارش کا نزول فرما۔ بارش نازل ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد مطلب اتنا تو آپ نے سمجھ لیا کہ حضور کے زمانے سے پہلے، حضرت عبد المطلب کی بات میں نے آپ کو بتائی، حضور کے زمانے سے پہلے جب بھی لوگوں کے اوپر مصیبت آتی تو نبی کا گھرانہ یاد آتا، اور حضور کے زمانے کے بعد جب بھی لوگوں کے اوپر مصیبت آتی تو حضور کا گھرانہ یاد آتا۔ تو اس سے ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ حضور کی اصل ہے، یہ حضور کی نسل ہے۔ جب جب انسانیت کو ضرورت پڑی ہے یا تو نبی کی اصل کام آئی ہے یا نبی کی نسل کام آئی ہے، نبی کی اصل کام آئی ہے یا نبی کی نسل کام آئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے زمانے سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا، ان کے وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا۔ آب زمزم عظمتوں والا پانی ہے، عظمتوں والا پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ اس پانی کو پی لے تو اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کی تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، بیمار ہو تو اس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اللہ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ لیکن یہ پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا، آپ کی ایڑیوں سے نکلا، پھر ایک مرتبہ یہ پانی ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ کب؟ حضرت عبد المطلب سے پہلے۔ حضرت عبد المطلب سے پہلے یہ کنواں تھا، چاہے زمزم کا کنواں، چاہے زمزم جسے کہا جاتا ہے، وہ بند ہو گیا تھا، نیست ہو گیا تھا، نابود ہو گیا تھا، زمانوں کی نظر سے غائب ہو گیا تھا، اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کنویں کو دوبارہ بحال کسی نے کیا ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کی ذات ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، ان کی ذات ہے۔ خواب میں حکم ہوا کہ فلاں جگہ پر کنواں ہے، وہاں پر کھودا جائے۔ حضرت عبد المطلب جا کر کے کاہن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ یہ بارے میں مجھ سے خواب میں یہ کہا گیا ہے۔ کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو دوبارہ بھی تم کو اس بات پر حکم دیا جائے گا، پھر تمہیں کہا جائے گا۔ جناب عبد المطلب پھر سوتے ہیں، دوبارہ پھر وہی ہوا۔ حرم کعبہ میں سوئے ہوئے ہیں، خواب آتا ہے فلاں جگہ پر۔ کہا کوئی ایسی نشانی تو بتاؤ، کوئی ایسی چیز تو بتاؤ کہ جس کی بنیاد پر مجھے پتا چلے کہ چاہے زمزم ہے کہاں پر، وہ زمزم کا کنواں ہے کہاں پر، مجھے پتا تو چلے کون سی جگہ ہے، کوئی نشانی بتاؤ۔ تو کہا نشانی وہ ہے کہ جہاں پر تمہارے یہ جو کعبے کے بت رکھے ہوئے ہیں، کعبے کے بت کو جہاں پر رکھا ہے، جہاں خون بہایا جاتا ہے اور جہاں کوے آ کر کے چانچ ماریں گے، وہ جہاں پر چانچ ماریں گے اسی جگہ پر کھودنا، تمہیں چاہے زمزم مل جائے گا، زمزم کا کنواں میسر ہو جائے گا۔ جب ایسا آپ نے سنا، آپ بیدار ہوتے ہیں، حرم کعبہ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے سے جانوروں کی فوج آتی ہے، حرم کعبہ میں ان کو لے آیا جاتا ہے، حتیم میں لا کر کے شہید کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے خون کو ایک جگہ پر بہایا جاتا ہے۔ جیسے ہی خون بہایا گیا وہاں پر اوجڑیاں بھی ڈالی گئی، کوے آتے ہیں، وہاں آ کر کے چونچ مارنے لگتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چل جاتا ہے، اسی کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی، اسی کے بارے میں مجھے خواب آیا تھا۔ فوراً اس جگہ پر جاتے ہیں، وہاں کھودتے ہیں۔ جیسے ہی کھودا، وہاں پر کھودتے گئے، جو آب زمزم پہلے سے بند ہو چکا تھا، جو زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کے آپ کے ہاتھوں سے اس کنویں کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ پانی باہر نکل جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی باہر آتا ہے مکے والے خوش ہو جاتے ہیں، مکے والے سیراب ہو جاتے ہیں۔ اے عبد المطلب، تم نے آج بہت ہی کمال کر دیا ہے، بہت بڑی بات کر دی ہے۔ ہم مکے والے پانی کے لیے ترس رہے تھے، ہم پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، کہیں پانی میسر نہیں تھا، لیکن تم نے تو حتیم کعبہ کے پاس ہی تم نے وہاں پر چاہے زمزم کو نکال لیا ہے، مقدس پانی کو نکال لیا ہے۔ تمہاری بڑی شان ہے، بڑا رتبہ ہے۔ ارے جب حضرت عبد المطلب گنہگاروں کے لیے آب زمزم کا کنواں نکال دے، کوئی حیرت کی بات نہیں، تو میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی پیاس کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ آب کوثر کو ہم لوگوں کے لیے پلاتے ہوئے نظر آئے اور ہمیں بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ ارے آپ کے دادا زمانے والوں کو پانی دیتے ہیں، ہمارے
محمد مصطفیٰ آب کوثر عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا۔ نعرہ حیدری۔ تو وہاں پر دوبارہ آب زمزم بحال ہوا، اور جب یہ شرف آپ کو ملا حضرت عبد المطلب کو، اس وقت آپ نے نظر مانی، آپ نے نظر مانی۔ نظر کیا مانی؟ نظر یہ مانی کہ میرے 10 بیٹے جب جوان ہوں گے تو ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یہ نظر مانی انہوں نے۔ اب جب بیٹے جوان ہوئے، سب کے سب 10 کے 10 جوان ہو گئے، آپ سو رہے تھے، حضرت عبد المطلب خواب میں کہا جاتا ہے نظر پوری کرو، اللہ